کیا ایک لڑکی IAS یا IPS آفیسر بن سکتی ہے؟ مرد اور عورت دونوں پہ علم حاصل کرنا واجب ہے، اور اگر ہماری کوئی بہن چاہتی ہے کہ وہ IAS آفیسر بنے اور اس کے ذریعے سے وہ قوم کی، مظلوموں کی، کمزوروں کی حمایت کر سکے، تو یہ ایک بہت ہی اپریشیبل ایفرٹ ہے، ایک اپریشیبل تھاٹ ہے، لائق تحسین ہے۔ یہ بات ہمیں اسے پروموٹ کرنا چاہیے۔ آیت اللہ خامنہ اپنی ایک سپیچ میں فرماتے ہیں کہ پیرنٹس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے درمیان فرق نہ کریں، یعنی اگر بیٹی پڑھنا چاہ رہی ہے تو تعصب کی وجہ سے ایسا نہ کریں کہ بیٹی کو پڑھنے سے روکیں، بلکہ کوشش یہ کریں کہ اپنی بیٹی کو بالکل اپنے بیٹے کی طرح اعلیٰ تعلیم دلانے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی ہماری بہن IAS آفیسر بننا چاہتی ہے، پہلی چیز یہ تھاٹ بہت اپریشیبل ہے، کیونکہ اس کے اندر جذبہ خدمت ہے، اور یہ جذبہ ہے کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں، دوسروں کی مدد کر سکیں۔ لیکن کچھ اہم پوائنٹس ہیں جن کی طرف توجہ دینا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی عفت، پاکیزگی، پاک دامنی اور حجاب کا خیال رکھے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کریئر چوز کرنے کی وجہ سے اپنی آخرت کو برباد کر دے۔ تو اگر یہ پاکیزگی اور عفت کے ساتھ اگر یہ کریئر چوز کرتی ہے تو بہت اچھی بات۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، کیونکہ سرکاری نوکری میں جہاں پر خدمت کا موقع بہت ہوتا ہے وہیں پر خطرات بھی بہت ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے تاکہ مشکلوں کا مقابلہ کر سکے، اور اپنے وقت کے امام سے زیادہ لو لگائے، ان سے رشتہ زیادہ مضبوط کرے تاکہ ان کی محبت اور ان کی عنایت کی وجہ سے ان مشکلات اور ان سختیوں کا مقابلہ کر سکے۔ تیسری چیز یہ کہ وہ اپنا فیوچر پارٹنر ایسا چوز کرے جو اس کے یہ کامن کاز میں اور کامن گول میں اس کا مددگار ثابت ہو، اور دونوں مل کے غریبوں، مظلوموں اور کمزوروں کی حمایت کر سکیں۔ اور ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ایسے شخص کو ہمیشہ اپنی اسلامک نالج کو اپ گریڈ کرنا چاہیے تاکہ زندگی کے اہم فیصلوں میں وہ الہی اور ڈیوائن ویلیوز کے حساب سے فیصلے لے سکیں۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک نیک عمل کے لیے اپنا قدم بڑھاتا ہے، لیکن شیطان آہستہ آہستہ اسے منحرف کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر رشوت کا لینا ایمان کو کمزور کر دیتا ہے، یا ایسا کوئی کام کرنا جس سے بجائے اس کے کہ وہ دوسروں کی مدد کر سکیں، غریبوں کے کام آ سکیں، کمزوروں کے کام آ سکیں، اس کے برعکس طاقت والوں کے خادم بن جائیں۔ تو یہ خطرات اس راستے میں موجود ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ اپنی اسلامک نالج کو کنٹینیوسلی اپ گریڈ کریں تاکہ زندگی کے اہم فیصلوں میں صحیح فیصلہ لے سکیں۔ اور آخری چیز یہ کہ تجربے کار لوگوں سے اور علماء سے رابطے میں رہیں تاکہ فیصلہ لیتے وقت وہ صحیح فیصلہ لے سکیں۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں، خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری زیادہ بہنیں اور بھائی اس راستے میں آگے بڑھیں اور ان کا ہدف ان جابز کے ذریعے سے صرف خود کی ترقی نہیں بلکہ قوم، غریبوں، کمزوروں اور مظلوموں کی ترقی بھی ہو۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ باہر جا کر اسٹڈی کر سکوں، تو کیا میں انٹرسٹ پر پیسے لے کر باہر پڑھنے جا سکتا ہوں؟ اور کیا ایسی صورت میں ڈگری اور ڈگری سے ملی ہوئی سیلری حلال ہوگی؟ غیر اسلامک بینکوں سے جو ایجوکیشن لون لیا جاتا ہے تو اس پہ بینک والے کچھ انٹرسٹ لیتے ہیں، تو اس انٹرسٹ کے پیسے سے میں نے جو لون لیا ہے انٹرسٹ کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر میں پڑھوں گا، پڑھنے کے بعد گریجویٹ ہوں گا، ڈگری حاصل ہوگی، اس کے اوپر جو جاب کروں گا، جاب سے جو مجھے پیسے حاصل ہوں گے، تو از اٹ حلال اور ناٹ، وہ جائز ہے ہمارے لیے کہ نہیں جائز ہے؟ اس کا جواب آغا سیستانی اور آغا خامنہ دونوں کے نزدیک یہ ہے کہ اوور آل پرائمری حکم جو یہ ہے، ابتدائی حکم جو ہے، پہلا حکم اولی یہ ہے کہ سود پہ پیسے لینا حرام ہے۔ لیکن اگر انسان کے پاس کوئی ریسورس نہیں ہے، مجبور ہے، اس کو پڑھنا بھی ضروری ہے، تعلیم بھی ضروری ہے، اور وہ سود پہ پیسے لیتا ہے، تو وہ بینک سے لون لے سکتا ہے، اور وہ جو پیسہ ہے وہ ریٹرن بھی کرے گا، لیکن سود کی نیت کر کے اس کو ریٹرن نہ کرے۔ وہ ایک زیادہ دینے کی نیت سے، اپنی طرف سے میں زیادہ دے رہا ہوں یہ نیت رکھے، یہ نیت نہ رکھے کہ بینک مجھ سے انٹرسٹ مانگ رہا ہے تو میں اس کو انٹرسٹ کا پیسہ حرام طریقے سے دے رہا ہوں۔ بس یہاں نیت کا کھیل ہے۔ وہ پیسہ جو وہ لے رہا ہے، بینک جو دے رہا ہے وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ مجبوری کی صورت میں اگر لے رہا ہے تو بہت سے احکام ہیں جو ضرورت کے وقت حرام رہتے ہیں لیکن ضرورت کے وقت وہ حلال ہو جاتے ہیں، ان کا حکم بدل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں نہ حاکم شرع کی اجازت کی ضرورت ہے، نہ مجتہد کی اجازت کی ضرورت ہے۔ مجتہد کی اجازت اس میں شرط نہیں ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ جب وہ انٹرسٹ کا ایکسس پیسہ دے رہا ہے، سپوز 5 لاکھ لیتا ہے تو 5.5 لاکھ وہ دے رہا ہے، اگر 20 لاکھ لیتا ہے تو 22، 23، 25 لاکھ بھی وہ کبھی کبھی ریفنڈ کرتا ہے، یا سو اینڈ سو فورتھ، اس طرح کے اور جتنے بھی ہے۔ تو اس میں وہ جو پیسے زیادہ دے رہا ہے اس کو سود کی نیت کر کے نہ دے، اس بلکہ وہ اپنی طرف سے اضافہ دے رہا ہے، گفٹ دے رہا ہے بینک کو، اور وہ ہیلپ لیس ہے، یعنی وہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے، اس کو دینا ضروری ہے۔ تو اس طرح یہ پیسہ ایجوکیشن لون جائز ہے اس کے لیے۔ اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، اس کے بعد جو ڈگری حاصل ہوگی، ڈگری کے بعد جو جاب حاصل ہوگی، جاب کے بعد جو سیلری حاصل ہوگی، سب کچھ اس کا حلال ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
دوستوں ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اور دیگر مومنین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دیں۔ اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمنٹ باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمارے دیے گئے انسٹاگرام پیج پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ای میل آئی ڈی پر کہ جو یہاں پر موجود ہے، پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے، لہٰذا اس نئی ای میل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں، تو پیٹریون کے ذریعے سے منتھلی ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ پیٹریون کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں، ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے اس نمبر پہ ضرور رابطہ کریں۔